اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، الحمد للہ منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 اور 130 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو۔ سو جس سے تم کو رغبت نہ ہو اس بیوی سے اعراض نہ کرو کہ اس کو اس طرح چھوڑ دو کہ وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالی بہت ہی بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالی اپنی قدرت و رحمت کی وسعت سے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالی وسیع حکمت والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو۔ یعنی اے لوگو، تم دلی محبت میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، خواہ تم دلی محبت میں ان کے درمیان مساوات قائم رکھنے کا ارادہ بھی کرو، کیونکہ محبت میں سب بیویوں کی برابری کرنا تمہاری قدرت میں نہیں ہے، نہ تم اس کے مالک ہو۔ ناظرین، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی باریوں میں عدل کرتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ، یہ میری وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، تو مجھے اس پر ملامت نہ کرنا جس کا میں مالک نہیں ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان کے درمیان محبت میں برابری رکھنے کا میں مالک نہیں ہوں۔ علامہ محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جامع القرآن فی تفسیر القرآن میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یا اللہ، میرے دل میں جو محبت ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، اور اس کے سوا باقی امور میں مجھے امید ہے کہ میں عدل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہو بھی تو محبت اور جماع میں دو بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، کسی ایک طرف میلان طبع کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بیوی جوان ہے، دوسری بوڑھی، ایک خوبصورت ہے، دوسری قبول صورت یا بدصورت، ایک کمواری ہے، دوسری شوہر دیدہ، ایک خوش مزاج ہے، دوسری تلخ مزاج، ایک ذہین و فطین ہے تو دوسری غبی اور کند ذہن ہے۔
ظاہر ہے یہ ایسی صفات ہیں جن میں اگرچہ عورت کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں، تاہم یہ خاوند کے لیے میلان یا عدم میلان طبع کا باعث ضرور بن جاتی ہے، اور یہ فطری امر ہے۔ اس قسم کے میلان و عدم میلان پر انسان کا چونکہ اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے امور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت اور مواخذہ نہیں۔ مواخذہ تو صرف ان باتوں پر ہوگا جو انسان کے اختیار میں ہوں، مثلا نان نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، عورتوں کی باری مقرر کرنا وغیرہ۔ اب جو باتیں انسان کے بس میں نہیں، ان کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کما حقہ عدل نہ کر سکو گے۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، سو جس سے تم کو رغبت نہ ہو اس بیوی سے اعراض نہ کرو کہ اس کو اس طرح چھوڑ دو کہ وہ درمیان میں لٹکی ہوئی رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ کسی ایک طرف مکمل نہ جھک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری بیوی کو درمیان میں لٹکتا ہوا چھوڑ دو، بلکہ اس کے ساتھ بھی تعلقات استوار رکھو اور اس کا بھی حق ادا کرو۔ ایک طرف زیادہ رغبت ہو اور دوسری طرف بالکل نہ ہو، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اگر تھوڑا بہت فرق ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ناظرین، صحیح ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ایک کے ساتھ التفات کیا اور دوسری کو نظر انداز کیا، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا۔ ناظرین، حشام بن حکم رحمۃ اللہ علیہ یہ شیعہ عالم و مفسر گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ محبت اور حقوق زوجیت میں کسی ایک بیوی کی طرف میلان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حقوق زوجیت اور باریوں میں کسی ایک طرف بالکل نہ جھک جاؤ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری بیوی کے ساتھ آمدن برا سلوک اور ظلم نہ کرو۔ علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسری بیویوں کو نہ باری دو اور نہ انہیں خرچ ہی دو۔ اور یہ جو فرمایا کہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہو، حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ وہ متعلقہ ہو اور نہ شوہر والی۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں ایک روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنت ہے کہ جب کسی کمواری سے نکاح کرے تو اس کے ہاں 7 دن رہے، پھر باری مقرر کرے، اور جب شوہر دیدہ سے نکاح کرے تو اس کے ہاں 3 دن رہے، پھر باری مقرر کرے۔ بعض مسلمان جو تہذیب مغرب سے مروب ہیں اور یک زوجگی کے قائل ہیں، یعنی ایک بیوی کے قائل ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ایک طرف تو تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے، لیکن دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر عملاً اس اجازت کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کو ناممکن صرف ان امور میں کہا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہیں، اور ان پر مواخذہ بھی نہیں۔ اور دوسرا جواب مذکورہ آیت کے اندر موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، اس طرح ان کے شبہ کی مکمل تردید ہو جانا چاہیے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی عورتوں کے درمیان حد الامکان عدل قائم کرنے کی کوشش کرو، پھر اگر تم صلح کر لو اور اپنے آپ کی بھی اصلاح
کر لو اور تقوی بھی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ تم بہرحال اصلاح کی پوری کوشش کرو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسیع حکمت والا ہے۔ ناظرین، اگر مصالحت کے تمام راستے مسدود ہو جائیں اور اکٹھا رہنے میں حدود اللہ کی خلاف ورزی کا احتمال ہو، پھر علیحدگی بہتر ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں اور طلاق کی نوبت آ جائے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی جائز ہے۔ طلاق کو اس قدر انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے کہ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جائے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھ کر قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہتری پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فریقین کو اپنی وسعت سے مستغنی کر دے گا۔ اگر علیحدگی نیک نیتی اور اصلاح کے ارادے سے ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ عورت اور مرد ہر دو کے لیے کوئی دوسرا راستہ پیدا کر دے گا جس سے ان دونوں کی زندگی بہتر طور پر بسر ہو سکے گی۔ چنانچہ علیحدگی کی صورت میں بد دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور آئندہ زندگی کے لیے بہتر لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، تمہارے اسباب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ تمہارے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا۔ ناظرین، معاشرے کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ بتایا ہے۔ ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہے، 4 تک کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط انصاف اور عدل کی ہے۔ اگر آپ انصاف اور عدل کر سکتے ہیں تو بے شک 4 بیویاں کیجیے، لیکن اگر انصاف محال ہو تو پھر ایک ہی پر اکتفا کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح اور صریح حکم ہے۔ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کی جائے۔ یہی کچھ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے، ظاہر ہے کہ عورتوں کے مزاج الگ ہیں، دونوں خواتین کے مزاج الگ الگ ہیں، یا ایک سے زیادہ جتنی بھی بیویاں آپ نے کر رکھی ہیں ان کے اپنے اپنے مزاج ہیں، وہ اپنے مزاج کے مطابق برتاؤ کریں گی، اور اگر وہ حسن سلوک آپس میں نہیں رکھ پاتی تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بس میں نہیں دے رکھا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کی اور ان کے درمیان برابری کی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے، اور یہی آپ کے اختیار میں ہے۔ اس سے معاملات سدھر سکتے ہیں اور بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو بحق ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔